قل هو الله أحد الله الصمد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بڑی محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ حمد و صلات کے بعد میرے دوستو بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق سچ بولنے
اور ہم سب کو پھر اس پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل اے حبیب اپنی زبان سے ان کو فرما دے، کیا هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ رب العزت کسی کا بھی محتاج نہیں، باقی ہر کوئی اللہ رب العزت کا محتاج ہے۔ میرا اللہ کبھی بھی کسی بھی گھڑی، کسی بھی آن، کسی کا محتاج ہرگز نہیں۔ ایک مولوی صاحب جا رہے تھے، رستے میں ایک بی بی مل گئی۔ بی بی چرخہ کاٹنے والی۔ مولوی صاحب نے ان سے پوچھ لیا، بی بی یہ تو بتا، ساری زندگی چرخہ ہی کاٹا ہے یا کوئی مسئلہ مسائل بھی یاد ہیں؟ بی بی کہنے لگی کہ ہاں یاد ہیں کچھ مسائل، پوچھیے آپ نے کیا پوچھنا ہے۔ مولوی صاحب پوچھنے لگے، تو اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو جہان ہے کیا اس کو بنانے والا کوئی ہے یا یہ خود بخود بن گیا؟ اس کو چلانے والا کوئی ہے یا خود بخود یہ چل رہا ہے؟ بی بی نے سوال سنا تو سوال سن کر کہنے لگی، نہیں، اس کے چلانے والا ہے۔ مولوی صاحب نے پوچھا، جواب تو تمہارا ٹھیک ہے لیکن دلیل کیا ہے؟ اب وہ بی بی کہنے لگی، دلیل ہے میرا چرخہ، کہ یہ چھوٹا سا چرخہ ہے، یہ اس وقت چلتا ہے جب اس کا چلانے والا یعنی کہ میں ہوں، میں چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے، میں نہ چلاؤں تو یہ رک جاتا ہے۔ جب یہ ایک چھوٹا سا چرخہ خود بخود نہیں چلتا تو اتنے بڑے جہاں والا چرخہ کیسے خود بخود چل رہا ہے؟ اس کو بھی تو چلانے والا کوئی نہ کوئی ہے نا۔ مولوی صاحب بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اچھا چلو ایک اور مسئلہ بتاؤ کہ اس جہاں کو چلانے والے تین ہیں، دو ہیں، ایک ہیں، کتنے ہیں؟ اب اس بی بی نے جواب دیا، اس جہان کو چلانے والا صرف اور صرف ایک ہے، صرف ایک ہے۔ مولوی صاحب کہنے لگے، مسئلہ تو تمہارا بالکل ٹھیک ہے لیکن دلیل کیا ہے؟ بی بی کہنے لگی، دلیل یہی میرا چرخہ، یہی دلیل ہے۔ اچھا وہ کیسے؟ بی بی کہنے لگی کہ دیکھیں اگر میرے علاوہ کوئی اور بھی چرخے کو چلائے گی تو دو ہی صورتیں ہوں گی، یا تو جس طرف میں چرخہ چلا رہی ہوں وہ بھی اسی سمت کو چلائے گی،
اگر وہ بھی اسی سمت کو چلائے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ دھاگے کو بننے میں جتنی سپیڈ درکار ہوگی چرخہ اس سے زیادہ سپیڈ سے چلے گا. جب زیادہ سپیڈ سے چلے گا تو دھاگا ٹوٹ جائے گا، وہ بنے گا ہی نہیں. یا یہ ہوگا کہ میں ایک طرف کو زور لگا رہی ہوں اور وہ دوسری طرف کو زور لگا رہی ہوگی، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ دھاگے نے کیا بننا ہے بلکہ چرخہ ہی ٹوٹ کر راکھ ہو جائے گا. تو اس سے پتہ چلا کہ جب ایک چرخے کو چلانے کے لیے ایک کی ضرورت ہے تو یہ جو اتنا بڑا جہان نما چرخہ ہے اس کو بھی چلانے کے لیے کسی ایک کی ہی ضرورت ہے. اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. ذرا پیار سے کہہ دو، اگر اس جہان میں دو خدا ہوتے نا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا، فساد ہو جاتا. اچھا پھر خدا ہوتا کون ہے؟ اس سوال میں بہت سارے لوگوں نے ٹھوکر کھائی. کسی نے کہا کہ خدا وہ ہوتا ہے جو دور سے سن لے وہ خدا ہوتا ہے. میرے ابا جان علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے، او میری بات دھیان سے سننا، خدا دور سے نہیں سنتا. جب وہ یہ کہا کرتے تھے تو ساتھ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کیا مجھے بٹر بٹر کر کے دیکھ رہے ہو؟ جو سچی بات ہے وہ یہی بات ہے، خدا دور سے نہیں سنتا، خدا دور سے سن ہی نہیں سکتا، کیونکہ دور سے سنتا وہ ہے جو دور ہو. میرا اللہ تو کسی سے دور ہے ہی نہیں، میرا اللہ تو سب کے پاس ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. اے میرے حبیب یہ میرے بندے تجھ سے پوچھتے ہیں کہ خدا دور ہے یا نزدیک، ان کو ذرا اچھے سے سمجھا دو. خدا دور نہیں ہے بلکہ میرا خدا ان سب سے زیادہ قریب ہے. اچھا خدا قریب ہے، کتنا قریب ہے؟ یہ مائک بھی میرے قریب ہے، ڈاکٹر صاحب بھی میرے قریب ہیں، شریف صاحب بھی میرے پاس ہیں، ماسٹر صاحب بھی میرے پاس ہیں. خدا کتنا پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ذرا پیار سے کہہ دو، ذرا اونچی کہہ دو. اللہ نے فرمایا میں خدا تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں، تمہاری شارک تم سے
زیادہ دور ہو سکتی ہے، لیکن میرا اللہ تمہاری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لیکن اگر پھر بھی بضد رہا جائے کہ نہیں، خدا وہی ہوتا ہے جو دور سے سن لے، تو پھر ہمیں ایک نہیں کئی خدا ماننے پڑیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی شانوں سے نوازا تھا۔ جب سلیمان علیہ السلام چلتے تھے تو بڑے لشکر کے ساتھ چلتے تھے۔ اس لشکر میں انسان بھی، دیو بھی، جن بھی، ہر طرح کی مخلوقات ہوتی تھی۔ جو اڑنے والے تھے وہ اڑتے تھے، جو چلنے والے تھے وہ چلتے تھے۔ ایک دن اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام چل رہے تھے، لشکر جا رہا تھا کہ 3 کو دور ایک چونٹیوں کا ایک بل تھا، وہاں چونٹیاں رہا کرتی تھی۔ چونٹیوں کی جو ملکہ تھی وہ باہر نکلی، اور باہر نکل کے اس نے جو اپنی رعایا چونٹیاں تھیں ان کو مخاطب ہوئی اور خطاب کیا۔ اللہ نے اس کا خطاب قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا۔ چونٹی بولی، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ ایسے نہ ہو کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے، تم ہو چھوٹیاں چھوٹیاں، ایسے نہ ہو کہ سلیمان کے لشکر والے جن کے پاؤں بڑے بڑے ہیں تمہیں کچل کر چلے جائے اور اس بات کا انہیں احساس بھی نہ ہو۔ اچھا، یہ چونٹی کتنی دور تھی؟ 3 کو دور تھی، 3 کو دور، اور 3 کو دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات کو سن لیا، اور جب سنا تو کیا کیا؟ اللہ رب العزت اس کا بھی ذکر قرآن میں بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا اللہ کے نبی اس کی بات سن کر مسکرا دیے۔ اب ذرا غور سے سننا، مسکرائے کیوں مسکرائے؟ مسکرائے اس لیے کہ چونٹی کو اتنا ہی نہیں پتا
کہ اللہ کے نبی کا صحابی ہو وہ کسی چونٹی پر بھی ظلم نہیں کرتے. اور یارو سلیمان علیہ السلام کا صحابی ہو وہ چونٹی پر بھی ظلم نہ کرے تو کیسے ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہو اور اہل بیت پر ظلم کرے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے، اللہ کی شان بیان کی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس طرح کی نعمتوں سے نوازا. اب بتاؤ سلیمان علیہ السلام نے 3 کو دور کو بات سن لیا، اب کیا انہیں خدا مان لیں؟ نہیں یارو، ہم سلیمان علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانیں گے، اللہ کا شان والا نبی مانیں گے، اللہ کا شان والا پیغمبر تو مانیں گے لیکن خدا نہیں مانیں گے، کیونکہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کیونکہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے اور اس کی شان یہ ہے اللہ الصمد، میرا اللہ کبھی بھی کسی بھی وقت کسی کا محتاج نہیں ہوتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک دفعہ صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے. آپ نے صحابہ کو ایک بات فرمائی. آپ نے فرمایا کہ دیکھو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، جھگڑا ہو جاتا ہے، اور یہ ہے بھی حقیقت. اچھا، کئی بندے جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہی سمجھدار ہوتے ہیں، اگر ان کا لڑائی جھگڑا ہو بھی جائے نا تو وہ ساتھ والے کمرے میں بہو بیٹی کو پتہ نہیں چلنے دیتے کہ اندر لڑائی ہو رہی ہے. وہ آہستہ آہستہ آواز میں لڑتے جھگڑتے ہیں، اور بعض تو ماشاءاللہ پھر اس قدر اچھے طریقے سے لڑتے ہیں کہ پورے محلے کو پتہ چلتا ہے کہ آج فلاں صاحب جو ہے وہ گھر میں اپنی زوجہ کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب کوئی جنتی بندے کے ساتھ اس کی زوجہ لڑتی ہے، جنتی بندے کے ساتھ، تو اس بندے کو جو آخرت میں جو حور ملنی ہوتی ہے نا، حور، وہ اوپر سے جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں سے اوپر. پہلا آسمان کہاں ہے؟ کوئی پتہ نہیں. تو 7 آسمانوں کے اوپر جنت ہے. عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ. اب وہاں سے جنت سے حور نیچے منہ کر کے بولتی ہے، اور نہ لڑ اس کے ساتھ، نہ لڑ، اس نے سدا تمہارے پاس نہیں رہنا، بلکہ ایک نہ ایک دن اس نے ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ جانا ہے. چند دن ہے تمہارے پاس، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرو. یارو حور کی شان تو دیکھو، میرے نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کو ملنے والی وہ حور دور سے اتنا سن لیتی ہے، لیکن کیا ہم اس کو دور سے سننے کی وجہ سے خدا کہہ لے؟ نہیں کہہ سکتے.
ہاں شان والی خوبصورت حور تو کہہ سکتے ہیں لیکن خدا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ پیار سے کہہ دو اور زور سے کہہ دو، اللہ ایک ہے، اللہ دور سے نہیں سنتا، اللہ تو ہے ہی پاس۔ تو اب اس بات پر تو سبھی کا اتفاق ہے نا، حضرت سلیمان علیہ السلام ہوں یا اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں حور ہو، ان سب سے زیادہ شان والا میرا مصطفیٰ ہے۔ اس میں تو سبھی کا اتفاق ہے نا، تو پھر مل کر پڑھ لیتے ہیں نا، سب سے اعلیٰ بھی سب سے بالا، وہ خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے خلق سے اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، بعض نے چلے ایک مثال اور سن لیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں، آپ نے ایک آواز سنی، آپ نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ بتاؤ یہ کس چیز کی آواز تھی؟ صحابہ نے کہا واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے، زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، یہ پہلے آسمان کی چڑچڑاہٹ کی آواز تھی۔ اب پہلا آسمان کہاں ہے کوئی پتہ نہیں، اور میرا مصطفیٰ پہلے آسمان کی چرچراہٹ کی آواز کو مدینے میں بیٹھے بیٹھے سن لیتا ہے۔ تو کیا اب ہم مصطفیٰ کو خدا کہہ لیں؟ نہیں، ہم خدا کا مصطفیٰ کا پیار تو کہیں گے، یہ تو کہیں گے کہ پسندیدہ رسول ہیں، یہ تو کہیں گے حبیب اللہ ہیں، لیکن خدا نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ تو ہے تو صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ اور جو مصطفیٰ مدینے میں بیٹھ کر پہلے آسمان پر ہوئی چرچراہٹ کو سن سکتا ہے، وہ مصطفیٰ مدینے میں بیٹھ کر یہاں غلاموں کا درود و سلام نہیں سن سکتا ہے؟ اور حدیث شریف بھی ہے کہ جمعے کا دن آئے نا
تو درود شریف پڑھتے ہوئے کنجوسی نہ کرنا، بلکہ خوب زور و شور کے ساتھ میرے پر درود پڑھنا۔ کیوں؟ کیونکہ جب میرا کوئی امتی درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت میری روح کو لٹا دیتا ہے، میں اس کے سلام کا درود کا جواب دیتا ہوں۔ اچھا، بعض لوگ جو ہے نا ان کو اس حدیث شریف کی سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے کہا جی دیکھیں حدیث کے واضح الفاظ ہیں کہ جب کوئی امتی درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت میری روح کو لوٹا دیتا ہے، پھر میں جواب دیتا ہوں۔ مطلب کیا ہوا کہ اس وقت روح جسم کے موجود نہیں ہے۔ جب کوئی امتی درود پڑھے گا پھر روح لٹائی جائے گی، پھر جواب دیا جائے گا۔ میرے ابا جان علیہ الرحمہ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ذرا اونچی کہہ دو۔ وہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں نا کہ جب کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے نا تو اللہ ایک فرشتہ اس کے ساتھ لگا دیتا ہے اور کہتا ہے والا کا مثلہ، تمہاری مثل بھی یہی دعا ہے۔ آج تم کسی کے لیے دعا کرو گے تو اللہ کا فرشتہ تمہارے لیے دعائیں کرے گا۔ تو اللہ میرے ابا جان علیہ الرحمہ کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آپ فرمایا کرتے تھے اچھا مجھے وہ گھڑی بتاؤ جس گھڑی کوئی میرے نبی کا امتی سونے مصطفیٰ پر درود نہ پڑھتا ہو۔ کوئی گھڑی ایسی ہے ہی نہیں۔ اور 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام کو تو صرف میرے مصطفیٰ پر درود پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ فرشتوں کی بات ہے۔ اور یہاں پوری دنیا میں دیکھ لو ہر وقت کوئی نہ کوئی میرا امتی یہ کہہ رہا ہوتا ہے سب سے اولا نبی، سب سے بالا ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا۔ اچھا، بعض لوگوں نے یہ کہا خدا وہ ہوتا ہے جو مشکل کام کر لے وہ خدا ہوتا ہے۔ نہیں بھائی نہیں، ہاں خدا کی یہ شان ہے، ضرور خدا مشکل کام کر لیتا ہے، مشکل بھی صرف ہمارے لیے ہوتے ہیں، ورنہ اللہ کی تو شان یہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ میرا اللہ تو صرف کن کہتا ہے بس کام ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ہر مشکل کام کرنے یہ صفت صرف اور صرف خدا کی ہی ہے، اور جو مشکل کام کر لے اسے خدا ماننا پڑے گا، تو پھر ایک نہیں ڈھیروں ڈھیر ہمیں خدا ماننے پڑیں گے۔ آئیے نا ذرا قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، ذرا پیار سے کہہ دو۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام
لمبا چوڑا واقعہ ہے. خیر بلقیس کو آپ نے خط لکھا، بلقیس نے آگے سے جواب میں خط لکھا. بلقیس پھر تحفے تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چل پڑی. جب وہ رہ گئی نا صرف 3 میل دور کے فاصلے پر، اللہ کے نبی کے دل میں خیال آیا کہ یہ آ رہی ہے ہمیں بادشاہ سمجھ کر، لیکن ہم تو بادشاہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی بھی ہیں، تو اس کو کوئی معجزہ دکھانا چاہیے، معجزہ دکھانا چاہیے. اچھا معجزہ کیا دکھایا جائے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کا ایک تخت ہے، تخت. وہ تخت جو ہے اس کے آنے سے پہلے اگر منگوا لیا جائے تو اس پر ہمارا معجزہ جو ہے وہ واضح ہو جائے گا. آپ نے پوچھا ہاں بھائی کون اس کے بلقیس کے آنے سے پہلے تخت لے کر آ سکتا ہے؟ اپنے لشکریوں سے پوچھا. قال عفریت من الجن، ایک عفریت جن کھڑا ہو گیا. اے طاقتور عفریت، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. حضرت جی میں وہ تخت آپ کے پاس لے کر آتا ہوں. آپ نے پوچھا دیر کتنی لگاؤ گے؟ کہنے لگا دیر کی کیا بات ہے، یہاں سے اڑتا ہوا جاؤں گا، دیواروں کو توڑوں گا، تخت کو اٹھاؤں گا، اٹھا کر لے آؤں گا. آپ کی محفل ابھی برخاست نہیں ہوئی ہوگی، میں اسی وقت سے پہلے اس کا تخت لے آؤں گا. اب بلقیس کتنی دور ہے؟ 3 میل کے دور کے فاصلے پر. اور جن کیا کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں اس تخت کو لے آؤں گا. اب بتاؤ بلقیس نے پہلے آنا تھا کہ مجلس پہلے ختم ہونی تھی؟ مجلس پہلے ختم ہو جانی تھی. تخت تو آیا جا سکتا تھا لیکن اللہ کے نبی نے منع فرما دیا، نہیں. میرے ابا جان علیہ الرحمن فرمایا کرتے تھے کہ اس لیے بھی منع کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام کو پتہ تھا کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو جنوں کی شان تو مان لیں گے لیکن اللہ کے ولیوں کی شان نہیں مانیں گے. آپ نے فرمایا نہیں بھائی اس سے پہلے بھی کوئی چاہیے، اس سے پہلے کوئی لے کر آئے. قال الذي عنده علم من الكتاب، ذرا پیار سے کہہ دو. ان میں سے ایک بندہ بولا جس کو ہم نے کتاب کا علم عطا فرمایا تھا. وہ کہنے لگا انا آتی کبھی، میں وہ لشکر میں وہ تخت آپ کے پاس لے کر آتا ہوں. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بتاؤ دیر کتنی لگے گی؟ کہنے لگا جن کو تو اڑنا پڑنا ہے اڑ کر وہاں جانا پڑے گا، جا کر دیواروں کو توڑنا پڑے گا، تخت کو اٹھانا پڑے گا، اٹھا کر لانا پڑے گا. مجھے یہ سب کرنے میں دیر نہیں لگنی. قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کے آنکھ چپکنے سے پہلے
پہلے میں اس کا تخت آپ کے پاس لے آؤں گا۔ اب بتاؤ مجھے یہ مشکل کام ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کیا کوئی بندہ ہے جو آصف بن برقیہ کو خدا کہے؟ نہیں، خدا صرف ایک ہی ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ رب العزت کے علاوہ اور کوئی خدا موجود نہیں۔ سنت اللہ۔